کراچی کیا ہے یہ بتائیے گا؟ کراچی کیا ہے یا کراچی کیا تھا؟ کراچی معاشی ہب ہے، کراچی ایک ڈیولپ شہر تھا۔ یہ وہ شہر ہے جو پاکستان کا سب سے زیادہ ریونیو یہاں سے جنریٹ ہوتا ہے۔ یہ شہر کچھ اور تھا، آج 17 سال بعد یہ شہر کچھ اور ہے۔ بدقسمتی سے کراچی روشنیوں کا شہر تھا، اب ہم دیکھتے ہیں کراچی کیا ہے، مسائل کا شہر ہے۔ ننا ابراہیم نام سنتے ہی دل غمگین ہو جاتا ہے، وہ کس کی نظر ہوا ہے؟ دنیا میں کہاں کس جگہ پہ گٹر میں لوگ جا کے مرتے ہیں۔ ابراہیم کا جو واقعہ تھا اس پر کتنی سیاست ہوئی ہے یار، اس شہر میں لاشوں پر سیاست ہوتی ہے، گٹر کے ڈھکن پر سیاست ہوتی ہے۔ یہ حل کرنے والا کون ہے؟ گٹر کے ڈھکن لگانا کس کا کام ہے؟ بلدیات کا کام ہے نا۔ اب مجھے یہ بتاؤ، گٹر میں جا کے بچے مرتے ہیں اور پھر یہ صاحب کہتے ہیں کہ بھائی یہ فلانے کی یو سی اور یہ فلانے کا۔ آپ اس شہر کے اس وقت حاکم ہیں، تمام یہ یو سیز کے ذمہ داران، چیئرمین، یہ سارے یہ آپ کے انڈر آتے ہیں۔ میئر صاحب جس آفس میں بیٹھتے ہیں اس کے سامنے کا نالا اگر آپ دیکھ لو نا، ابھی بھی وہاں پہ لوگوں نے تختہ لگایا اور وہاں سے گزرتے۔ ارے آپ اپنے گھر کو نہیں صاف کر سکتے، آپ اپنے جو آفس کے سامنے کا علاقہ ہے اس کو نہیں صاف کر سکتے، تو پھر آپ پورے شہر کی کیا ذمہ داری اور ٹھیکیداری لوگے؟ گرینڈ آپریشن کراچی میں ایک کراچی کا مثبت چہرہ ہے، اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے، نشے کے عادی لوگ ہیں ان کو پکڑ بھی رہا ہے، اس کے بعد ریہیب سینٹر میں جب اس کو بیچتے ہیں، وہ ریہیب سینٹر کس کا؟ بھائی منشیات آ کہاں سے رہی ہے؟ منشیات بک کیوں رہی ہے بھائی؟ بات ہے یہاں تو ریہیب سینٹر کی آپ بات کرتے ہیں، وہ بھی فلاحی ادارے چلا رہے ہیں۔ ڈمپر مافیا یہ واقعی میں ایک مافیا اور یہ قاتل مافیا بھی ہے۔ شہر کراچی میں پچھلے سال 200 سے زائد لوگ ان ڈمپروں اور ان ٹینکروں کی وجہ سے فوت ہو چکے ہیں۔ اب صبح اپنے آفس کے لیے نکلتے ہیں، اسکول کے لیے نکلتے ہیں، یونیورسٹی کے لیے نکلتے ہیں، کہیں بھی نکلتے ہیں، آپ سوچتے ہوں گے یار میں خیریت سے پہنچوں گا، خیریت سے آ جاؤں گا۔ یہاں لوگ ٹوٹی ہوئی سڑکوں پر جاتے ہوئے ان کی گاڑی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، تو اگر وہ گاڑی میں بچ جاتا ہے تو وہ کسی گٹر میں جا کے مر جاتا ہے، گٹر سے بچتا ہے تو وہ چلتے ہوئے ڈمپر کے نیچے آتا ہے۔ اور پچھلے سال 857 افراد ٹریفک حادثے میں مارے گئے۔ جو قبضہ مافیا ہے، ایک غریب آدمی کے پلاٹ پر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہ طاقتور ہے، اس پر آپ ہاتھ نہیں ڈال رہے۔ آپ ہاتھ کس پہ ڈال رہے ہو؟ آپ ایک غریب آدمی پہ ڈال رہے ہو جس نے کیا کیا ہوا ہے، وائر کیبن لگایا ہوا ہے۔ حاملہ خاتون تھی، شوہر کے ساتھ ہاسپٹل سے چیک اپ کروا کے آ رہے، ان کو ڈمپر نے کچل دیا۔ نیو کراچی کا واقعہ، میں اس گھر گیا تو اس باپ کی جب میں نے حالت دیکھی، اس کی بیٹی کی شادی تھی، اس کی تیاریوں میں وہ لوگ لگے ہوئے تھے، ڈمپر نے کچل دیا۔ ہم ان کے پاس گئے، ہم نے ان سے تعزیت کی تو اس نے کیا کہا کہ کھانا کھا کے جانا، میری بیٹی کی شادی کی بارات کا کھانا ہے۔ میں نے اس کی تیاری کی ہوئی تھی اور وہ اب میں اس کی فوتگی میں لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہوں۔ سیف سٹی پروجیکٹ یار سیف سٹی کتنے چالان ہوئے پچھلے 1 مہینے میں کراچی والوں کے؟ یہ کیمرے چالان کے لیے لگائے گئے تھے۔ پانی کا واقعہ ذہن میں آ گیا، بلاول صاحب کے ایک بیان بھی میرے ذہن میں آ گیا، کہہ رہے ہیں کہ بلاول ہاؤس میں بھی پانی خرید کر لایا جاتا ہے۔ بھائی ٹینکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین خوش آمدید الخیر اسٹوڈیو کے ایک نئے پوڈ کاسٹ میں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کراچی۔ کراچی نام آتے ہی آپ کے ذہن میں، ہمارے ذہن میں، ہم سب کے ذہن میں روشنیوں کا شہر، مواقع کا شہر آ جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے کراچی جو ہے وہ مسائل کا شہر بن چکا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے اس شہر کے ایک نوجوان اسامہ احمد خان، جو کہ کراچی میں ہی پلے بڑے ہیں، کراچی کے حالات پر گہری نظر رکھتے ہیں، ان پر آواز بھی اٹھاتے ہیں۔ اسامہ بھائی خوش آمدید۔ بہت شکریہ حماد بھائی، اور خیر اسٹوڈیو کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مدعو کیا اور کراچی کے مسائل پر بات کرنے کے لیے مجھے یہاں پہ بلایا۔ تو بہت شکریہ اسامہ بھائی، آپ نے ٹائم دیا۔ کراچی کیا ہے یہ بتائیے گا؟ کراچی کیا ہے؟ عبداللہ بھائی کراچی کیا ہے یا کراچی کیا تھا؟ سوال یہ، کراچی معاشی ہب ہے اور کراچی ایک ڈیولپ شہر تھا، یعنی کہ یہ وہ شہر ہے جہاں لوگ آتے تھے روزگار کمانے۔ تا ہے نہیں تا کمانے آتے ہیں، ابھی بھی آتے ہیں بھائی۔ ہاں یہ شہر ہے یہاں ایک، یہ وہ شہر ہے جسے لوگ اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں۔ یہ وہ شہر ہے جو پاکستان کا سب سے زیادہ ریونیو یہاں سے جنریٹ ہوتا ہے۔ یہ پڑھے لکھے لوگوں کا شہر ہے۔ یہاں کا اگر آپ اٹھاتے ہیں نا 17 سال پہلے اس شہر کو، یہ شہر کچھ اور تھا۔ ایسے ہی آج 17 سال بعد یہ شہر کچھ اور ہے، اور یہ کس کی وجہ سے؟ سب جانتے یہ کراچی جانتی ہے، بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے۔ آپ نے کہا کہ کراچی روشنیوں کا شہر ہے، بدقسمتی سے کراچی روشنیوں کا شہر تھا، اب ہم دیکھتے ہیں کراچی کیا ہے؟ مسائل کا شہر ہے۔ مسائل کا شہر ہے کراچی۔ اگر آپ ایک کونے سے اٹھ کر کسی دوسرے کونے تک جاتے ہیں نا، میں کہتا ہوں اسٹریٹ لائٹ تو بڑی دور کی بات ہے، اسٹریٹ لائٹ تو گلیوں میں لگی ہوئی ہوتی ہے نا۔ آپ روڈوں کی حالت دیکھو نا،
روڈ پر آپ کو کوئی لائٹ نہیں نظر آئے میں گی. اکثر ایک بات کرتا ہوں کراچی کی سڑکوں اور کراچی کے انفراسٹرکچر کے حوالے سے کہ کراچی میں ہمیں سڑکوں میں کڈے نہیں آتے بلکہ ہمیں کڈوں کے اندر تھوڑی سی سڑک میسر ارے آتی بھائی ہے. آپ روڈوں کی بات کرتے ہو نا, میں بھی آپ کو کہوں کہ کراچی کا کون سا روڈ ٹھیک ہے. آپ یونیورسٹی روڈ کو اٹھاؤ, آپ کریم آباد کا انڈر پاس, منور چورنگی کا روڈ اٹھاؤ, لیاری کی سڑکیں اٹھاؤ, بلدیہ ٹاؤن اٹھاؤ, کیماڑی اٹھاؤ, لانڈی اٹھاؤ. آپ یعنی کہ جس علاقے میں آپ جائیں گے نا کراچی کے, آپ کو روڈ نہیں دکھے گا وہاں پہ, آپ کو کھڈے دکھیں گے, اور ایسے کھڈے ملیں گے کہ یقین جانو آپ کہو گے کہ بس ہو گئی ہے. دنیا میں روڈ ہوتے ہیں, دنیا کو چھوڑو یار, میں آپ کا بات کرتے ہو نا دنیا کی یا کسی اور جگہ کی, میں آپ کو کہتا ہوں پاکستان کے کسی دوسرے شہر میں چلے جاؤ, آپ پنڈی چلے جاؤ, آپ اسلام آباد چلے جاؤ, لاہور چلے جاؤ, آپ کو سڑکیں نظر آئیں گی بھائی. پھر سڑکوں پہ آپ کو سائڈوں پر کیاریاں نظر آئیں گی, وہاں پہ آپ کو درخت نظر آئیں گے, وہاں پہ آپ کو پودے نظر آئیں گے. ایک وقت تھا یہاں کراچی میں بھی ہوا کرتا تھا. کراچی کی ہم اکثر تصویروں میں یونیورسٹی روڈ کی پرانی آپ یونیورسٹی روڈ کی بات کرتے ہو, میں آپ کو کہتا ہوں یونیورسٹی روڈ اگر ہم پہلے دیکھیں نا, یہ BRT جو منصوبہ ہم پہ مسلط کیا ہے نا, اس سے پہلے کا یونیورسٹی روڈ اگر آپ دیکھیں تو پیاری سڑک ہوا کرتی تھی. یار BRT منصوبہ شروع کر دیا, آپ کو پتہ ہے آس پاس کے لوگ کتنے پریشان ہیں. آپ, میں کہتا ہوں نا ذرا جائے نا شام کو اس روڈ سے گزر کے بتائے یونیورسٹی روڈ کا جو بیڑا غرق کر دیا ہے نا ان حکمرانوں نے. اور پھر مسئلہ یہ آتا ہے سٹے پہ سٹے لگتا ہے, بار بار ایک کام رک رہا ہوتا ہے, بار بار ایک کام رک رہا ہوتا ہے. یار آپ نے دیکھا ہوگا ابھی کرونا کے دنوں میں نا چائنا نے ایک سین کیا, وہاں پہ ایک ہاسپٹل بنا تھا اور ودن 1 اور 2 ویک وہ بن گیا تھا, اور بہت بڑا ہاسپٹل بنا دیا تھا. لیکن جب کام نہیں کرنے ہوتے نا پھر بہانے ہوتے ہیں. یہی ہوتا ہے, تخمینے بدل رہے ہوتے ہیں, لاگت بڑھ رہی ہوتی ہے, اور بیچاری عوام ہی رل رہی ہوتی ہے. یار آپ کہتے ہو, میں کہتا ہوں نا عوام رل رہی ہوتی ہے. اب آپ نے دیکھا یونیورسٹی روڈ پر پہلے تو رل رہی تھی, ابھی ایک گزشتہ دنوں 10 نومبر کو K4 منصوبے کے لیے دوبارہ سے اس روڈ کو بند کیا, اور انہوں نے کہا 30 دسمبر تک یہ روڈ بند رہے گا. آپ نے دیکھا وہ روڈ بند رہا نہیں بند رہا. اچھا ٹھیک ہے بند ہوا, لیکن پریشانی کس کو ہوئی؟ پریشانی عوام کو ہوئی. اچھا یہ جو 30 دسمبر کی ڈیڈ لائن تھی اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی یہ روڈ بند رہے گا اور اس کے بعد کھول دیا جائے گا. آج کیا تاریخ ہے؟ آج 8-9 تاریخ. آج 8-9 تاریخ ہے, آج بھی وہ روڈ بند پڑا ہوا ہے. اب پریشانی کس کو؟ بتاؤ کام ہو رہا ہے؟ ایک منٹ میں یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کہو گے کہ چلو بند تو تھا, لیکن کیا اس پہ کام بھی ہو رہا تھا؟ کام نہیں ہو رہا بھائی ابھی تک. کیوں نہیں ہو رہا؟ فنڈز کی وجہ سے نہیں ہو رہا. اور دوسری طرف ہمارے میئر صاحب تاریخ پر تاریخ دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا ایک وہ کہاوت ہے کہ تاریخ, مووی کا سین, تاریخ پر تاریخ. اب بھائی یہ کراچی کے ساتھ وہی کر رہے ہیں, ایک منصوبہ لے کر آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ منصوبہ اس تاریخ کو ہو جائے گا, لیکن پھر ہوتا نہیں ہے. میں آپ کو کہوں گا نا کہ ہمارے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہے, ہمارے میئر صاحب ہے, ان کو وزیر اعلیٰ نہیں کہنا چاہیے بلکہ ہمیں انہیں جھوٹوں کا سردار اعلیٰ کہنا چاہیے. اس وقت ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ادھر قریب میں ہی ایک پل بن رہا ہے خالد مولی روڈ پر, شاہ لطیف اور بینس کالونی کا. اس کی جب انہوں نے کام کی شروعات کرنا تھا 1 ارب اور 1.6 ارب روپیز کا اس کا بجٹ بھی پاس ہوا اور یہ ساری ترتیب بنی, اور انہوں نے کہا کہ ہم 100 دنوں کے اندر اس برج کا کام کمپلیٹ کر دیں گے, نیو ایئر پر اس کا افتتاح کریں گے. آج 9 تاریخ ہے. ارے بھائی کوئی افتتاح آپ اس کی بات کرتے ہو, کریم آباد کا انڈر پاس رل رہا ہے, آس پاس کے لوگ پریشان ہیں بھائی. آپ پہلے آپ نے کہا کہ یہ کچھ نومبر کی کچھ ایک تاریخ دی تھی کہ اس پہ اس کا افتتاح ہوگا. نومبر گزر گیا, دسمبر گزر گیا, اب کہہ رہے ہیں کہ فیبرری کے دوسرے ہفتے میں اس کا افتتاح ہوگا. آپ کو پتہ ہے جب ایک پروجیکٹ لانچ ہوتا ہے اس کا تخمینہ لگایا جاتا ہے. وہاں کا میں نے بھی پیکج کیا تھا, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور یہ سب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ آپ کے کرپشن کی وجہ سے. اور وہیں پر ہی میں نے ایک آفس ہی دیکھا جو اینٹی کرپشن کا آفس ہے, جہاں کریم آباد انڈر پاس کے لیے روڈ کھدے گئے ہیں. آپ نے بھی شاید دیکھا. کرپشن کا آفس ہے, کرپشن کس کی روکو گے آپ؟ ان چوروں کی روکو گے آپ. یہی مسئلہ ہے بھائی, یہ شہر کو لوٹنے میں, شہر کو گھسوٹنے میں ان کا سب سے بڑا اہم کردار ہے. آپ کوئی ایک روڈ اٹھا لو, روڈ چلے یار. ہم کہتے ہیں نا روڈ کیا ہوتا ہے؟ سفر کے لیے ایک آسان ذریعہ ہوتا ہے, اپنے منزل تک پہنچنے کا ایک آسان ذریعہ اور ایک صاف ستھرا کشادہ. لیکن ہمارے شہر میں بدقسمتی سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے شہر میں بدقسمتی سے کرپشن ہوتی ہے, اور ایسے لوگوں کے ہاتھ یہ شہر لگا ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ نان سیریس قسم کے لوگ ہیں. دیکھو, جب آپ کوئی بھی ایک کام شروع کرتے ہیں آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے چیزیں دیکھی جاتی ہے, ہر پلاننگ کرتے ہیں نا, کسی بھی کام کی آپ پلاننگ کرتے ہیں. یہ شہر چلا رہے ہیں,
شہر کے لیے منصوبے بنا رہے، تو کیا منصوبوں سے پہلے ایک پلاننگ ہوتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس کوئی پلاننگ نہیں۔ ابھی کریم آباد کے انڈر پاس کی میں بات کر رہا ہوں، الیکٹرک والے ٹاور کی وجہ سے اتنا بڑا وہاں پہ پول لگا ہوا ہے، کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ یہاں سے یہ پروجیکٹ گزرے گا؟ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ یار بھائی اگر آپ ایک پروجیکٹ بنا رہے ہو، آپ پورا اس کا روڈ میپ دیکھیں کہ بھائی اس روٹ پر کیا کیا آئے گا۔ آپ نے وہ پول دیکھے نہیں، ابھی آپ کو یاد آیا کہ یار اس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہو رہا ہے۔ اسامہ بھائی دیکھیں، ہم اگر صرف سڑک کرونا لے کے بیٹھ جائیں تو میرے خیال سے یہ پوڈ کاسٹ بہت لمبی چلی جائے گی۔ ہم شہر کراچی کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جس کی طرف آئیں گے۔ ننا ابراہیم نام سنتے ہی دل غمگین ہو جاتا ہے۔ اگر ایک انسان جس کے دل میں، جس کے جسم کے ساتھ یہ دل کا لوٹڑا اگر لگا ہوا ہے تو وہ غمگین ہو گئی۔ ننا ابراہیم نام آتے ہی وہ کس کی نظر ہوا ہے؟ گٹر میں جا کے گر گیا۔ شہر کراچی میں آپ دیکھیں سینکڑوں نہیں ہزاروں گٹر آپ کو اس طرح ملیں گے جس کے اوپر ڈھکن اور رنگ نہیں ہے۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ یار مجھے پہلے یہ بتائیں، دنیا میں کہاں کس جگہ پہ گٹر میں لوگ جا کے مرتے ہیں؟ پاکستان میں، شہر کراچی میں۔ آپ نے دنیا میں کہیں نہیں سنا ہوگا۔ یار دنیا کو چھوڑو، میں نے پھر آپ سے بات کی نا، آپ نے کہا کہ سڑکوں پر بات کریں گے تو بہت لمبی ہو جائے گی، یہ حل کرنے والا کون ہے؟ دیکھیں میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں نا کہ یہ ان کا کام تھا۔ گٹر کے ڈھکن لگانا کس کا کام ہے؟ حکومت کا کام ہے یہ کام، بھائی بلدیات کا کام ہے نا، بلدیات کا کام ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، گٹر میں جا کے بچے مرتے ہیں اور پھر یہ صاحب کہتے ہیں کہ بھائی یہ فلانے کی یو سی اور یہ فلانے کا۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، جب آپ ایک ادارے کے اندر کام کرتے ہو، اس ادارے کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور آپ اس ادارے کے ہیڈ ہیں۔ اب آپ اس ادارے کے ہیڈ ہیں، لیکن اگر ادھر کوئی مسئلہ ہوگا، سوال کس سے ہوگا؟ اسی سے ہوگا، ہیڈ سے ہوگا نا بھائی، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ آپ لیڈ کر رہے ہو سب کو، آپ اس شہر کے میئر ہیں۔ میئر سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ آپ اس شہر کے اس وقت حاکم ہیں، تمام یہ یو سیز کے ذمہ داران، چیئرمینز، یہ سارے یہ آپ کے انڈر آتے ہیں۔ آپ ان کو فنڈز دے، یہ ساری چیزیں پرووائڈ کرنا آپ کا کام ہے۔ ابراہیم کا جو واقعہ تھا اس پر کتنی سیاست ہوئی ہے یار، اس شہر میں لاشوں پر سیاست ہوتی ہے، گٹر کے ڈھکن پر سیاست ہوتی ہے۔ تو یہ مرنا مارنا اس شہر کا نصیب بن چکا ہے بھائی۔ ابھی چلو آپ نے ابراہیم کی بات کی نا، مہران ٹاؤن میں گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کیا ہوا، وہاں بھی ایک بچہ گر گیا، پھر مومن آباد منگو پیر میں جا کے وہاں پہ بچہ مر گیا، پھر ایک چاچا تھے، ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، جا رہے تھے نالے میں جا کے وہ گر گیا۔ کون اس کا قصور ذمہ دار ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بچے کل جب قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑیں گے نا، تب کیا جواب دو گے؟ وہ تو یہی کہے گا نا کہ یار اس شہر کا حاکم تھا جس نے جو ہے نا یہ کام نہیں کیا تھا۔ یہ جب اللہ کی عدالت ہوگی، یہ آپ کے گریبان، ان کا خون کس کے سر پہ جائے گا؟ ان بچوں کا خون کس کے سر پہ جائے گا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں یار، دنیا میں کہیں نہیں ہوتا بھائی، میئر صاحب کے سر پر ہے، دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، گٹر میں لوگ اچھا ایک بات بتائیں مجھے، چلو آپ کا بچہ، کسی کا بھی بچہ اللہ نہ کرے وہ گٹر کے اندر مرتا ہے، وہ لوگ اس سے فون کرتے ہیں کہ آپ کا بیٹا مر گیا، تو وہ کیا جواب دے گا؟ کیسے مرا؟ بھائی اکثر ہوتا ہے نا کہ یار حادثہ ہو گیا، موت آ گئی، تب بھائی موت آ گئی، ایکسیڈنٹ یا کوئی اور بھی چیز، بتاتے ہوئے بھی سوچے گا کہ گٹر کے اندر میرا بچہ جا کے مر گیا، ڈوب مرنے کا مقام ہے یار۔ ہمارے شہر کے ان حکمرانوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ان کو اللہ، میں کہتا ہوں عقل ان کو دے کے یار یہ کچھ کام کر لے۔ بھائی جان دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں نا، میں پھر دوبارہ آؤں گا کہ یہ ہمارے شہر میں ہر چیز پر سیاست کی جاتی ہے، جس طرح ابراہیم والے واقعے کے بعد گٹر کے ڈھکنوں پر سیاست کی گئی۔ دوسری جانب ہم دیکھیں تو یہ شہر کراچی جو ہے یہ زندہ دلوں لوگوں کا شہر ہے۔ یہاں کے جو لوگ یہ اپنے شہر سے بلکہ اس پورے ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، خاص کر انسانیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ کراچی کی ویلفیئرز کو اٹھا کے دیکھ لیں، فلاحی اداروں کو اٹھا کے دیکھ لیں۔ معذرت آپ کی بات میں کاٹتا ہوں، آپ نے کہا نا کراچی، میں کہتا ہوں کہ ایک مشہور محاورہ ہے نا کراچی میں، جانی کس کو کہتے ہیں؟ عزیز کو کہتے ہیں۔ اب گٹر کے ڈھکن یہاں پہ کون لگا رہا ہے؟ فلاحی ادارے یہاں پہ گٹر کے ڈھکن لگا رہے ہیں، صفائی ستھرائی فلاحی ادارے کر رہے ہیں، باقی چیزیں وہ فلاحی ادارے کر رہے۔ بھی وہ آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ دنوں ریبیز کتوں کے معاملات ہو رہے ہیں، ان کو پکڑنے والے فلاحی ادارے۔ تو یہ بلدیات کہاں گئی بھائی؟ یہ میئر کہاں گیا؟ یہ یو سیز کے چیئرمین کہاں گئے؟ میونسپل کمیٹیاں کہاں گئی؟ آپ نے بھی کتوں کی بات کی، میئر صاحب کا بیان آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، بتاؤ کیا تو اس اب بھائی وہ کہنا یہ چاہتا ہے، میئر صاحب کہتے ہیں کہ بھائی میں کیا کہاں سے جو ہے نا وہ اس پہ کارروائی کروں؟ اگر کتوں کو مارتے ہیں تو وہ کچھ لوگ آ جاتے وہ اسٹے کر دیتے ہیں۔ مارنا تو حل نہیں ہے بھائی، مارنا حل نہیں ہے، پکڑے بھائی، یہ آپ کا کام ہے، میونسپل کمیٹی کا کام ہے، یہ بھی فلاحی ادارے آگے کریں گے۔ مطلب آپ کہ کس مائنڈ سیٹ کے بندے ہو یار؟ آپ اس شہر کے حاکم ہو، آپ اسٹیٹ ہو، آپ کر سکتے ہو ان چیزوں کو۔
مگر آپ کے پاس وہ کہتے ہیں نا، وہ جب ایک محاورہ ہے نا، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، تو ان کے پاس بھی وہی، جب کام نہیں کر سکتے نا تو پھر یہ یوں ہی کرتے ہیں کہ بھئی بہانے بنا لیتے. میئر صاحب کا جس آفس میں بیٹھتے اس کے سامنے کا نالا اگر آپ دیکھ لو نا، ابھی بھی وہاں پہ لوگوں نے تختہ لگایا اور وہاں سے گزرتے. ارے آپ اپنے گھر کو نہیں صاف کر سکتے، آپ اپنے جو آفس کے سامنے کا علاقہ ہے اس کو نہیں صاف کر سکتے، تو پھر آپ پورے شہر کی کیا ذمہ داری اور ٹھیکیداری لوگے یار. گھر کی آپ نے بات کی، پانی کا واقعہ ذہن میں آ گیا. بلاول صاحب کا ایک بیان بھی میرے ذہن میں آ گیا، اور آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ آپ کے ذہن میں وہ بیان آ چکا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول ہاؤس میں بھی پانی خرید کر لایا جاتا ہے. ارے بھائی ٹینکر، مجھے یہ بتاؤ. اچھا ابھی گزشتہ دنوں ایک اور بیان تھا، بلاول صاحب کہتے ہیں کہ بھائی یہ بات جھوٹ ہے کہ کراچی کے 90% علاقے میں پانی لوگ خرید کے پیتے ہیں. بولا کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ پانی آتا ہے لائنوں میں. شرم کی بات ہے یار یہ آپ کو. میں کہتا ہوں مرتضی وہاب سے بھی اگر پوچھ لے، ڈیفینس کلفٹن میں ہی رہتا ہے نا کہیں پہ، یہی پر ہی رہتے ہوں گے بھائی، وہیں پر ہی رہتا ہوگا. اس کو کیا پتا لیاری کا کیا مسئلہ ہے، اس کو کیا پتا بلدیہ کا کیا مسئلہ ہے، اس کو کیا پتا کہ بھائی شیرشاہ کا کیا مسئلہ ہے، اس کو کیا پتا کہ لائنز ایریا اور جٹ لائن اور ان علاقوں کا کیا مسئلہ ہے، اس کو کیا پتا لانڈی کا کیا مسئلہ ہے، اس کو کیا پتا شاہ فیصل ٹاؤن کا کیا مسئلہ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو ڈیفنس میں رہتا ہے. اور شرم کی بات یہ ہے کہ جو بات کرنے والا ہے نا، اس کے اپنے چیئرمین کے گھر میں ٹینکر سے پانی آتا ہے. بلاول اس نے خود کہا تھا کہ میں وزیر خارجہ ہوں اور میرے گھر میں پانی کہاں سے آتا ہے؟ ٹینکر سے آتا ہے. تو آپ اتنی بڑی پارٹی کے چیئرمین ہیں اور اتنی بڑی پارٹی جو آپ کی سندھ پر اقتدار میں ہے، آپ کے چیئرمین کے گھر میں جب ٹینکر سے پانی آتا ہے تو آپ شہر کو کیسا پورا کریں گے؟ مسئلہ یہ ہے. اور دوسرا یہ ٹینکر، میں کہتا ہوں یہ ٹینکر مافیا ہے. مافیا میں آؤں گا اس کی طرف سے. یہ ٹینکر مافیا اور یہ ڈمپر مافیا، یہ واقعی میں ایک مافیا اور یہ قاتل مافیا بھی ہے. شہر کراچی میں پچھلے سال 200 سے زائد لوگ ان ڈمپروں اور ان ٹینکروں کی وجہ سے فوت ہو چکے ہیں. یہ قاتل مافیا ہے. میں کہتا ہوں اس شہر کے اندر آپ نے بات کی نا ٹوٹی ہوئی سڑکیں، پھر آپ نے کہا گٹر، پھر اب آ رہے ڈمپر. بہت مسئلے ہیں اس شہر کے اندر. یہاں کا جب نوجوان ہے نا، وہ نکلتا ہے صبح تو اس کی ماں اس کو کیا کہتی ہے کہ بیٹا خیر سے آنا. دنیا میں کہیں نہیں ہوگا یار. آپ اگر صبح اپنے آفس کے لیے نکلتے ہیں، اسکول کے لیے نکلتے ہیں، یونیورسٹی کے لیے نکلتے ہیں، آپ اپنے کاروبار کے لیے نکلتے ہیں، کہیں بھی نکلتے ہیں، آپ سوچتے ہوں گے یار میں خیریت سے پہنچوں گا، خیریت سے آ جاؤں گا. یہاں لوگ ٹوٹی ہوئی سڑکوں پر جاتے ہوئے ان کی گاڑی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو اگر وہ گاڑی میں بچ جاتا ہے تو وہ کسی گٹر میں جا کے مر جاتا ہے. گٹر سے بچتا ہے تو وہ چلتے ہوئے ڈمپر کے نیچے آتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ڈمپر مافیا یہ غائب ہو جاتے ہیں، یہ پکڑے بھی پھر نہیں جاتے ہیں. یار یہ کیسی مافیا ہے یار، ان کے اندر کچھ خدا کا خوف نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں، آپ نے بات کی نا 200، پچھلے سال 857 افراد ٹریفک حادثے میں مارے گئے، جس میں سے اگر 200 کے قریب دیکھا جائے تو ان ظالم ڈمپر والوں نے کچلا ہے. اور یار کیسے کیسے لوگ. آپ نے دیکھا پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا، ایک انٹر کا طالب علم تھا، اس کا باپ داڑے مار مار کے رو رہا تھا کہ میرا جواں سالہ اکلوتا بیٹا، میں نے تو میری دنیا اجڑ گئی. اسامہ بھائی آپ یہ واقعہ، میں ملیر ہارٹ والے واقعے کی طرف آؤں گا کہ حاملہ خاتون تھی، شوہر کے ساتھ ہاسپٹل سے چیک اپ کروا کے آ رہے تھے، ان کو ڈمپر نے کچل دیا. نیو کراچی کا واقعہ، میں اس گھر گیا تو اس باپ کی جب میں نے حالت دیکھی، اس کی بیٹی کی شادی تھی، اس کی تیاریوں میں وہ لوگ لگے ہوئے تھے، ڈمپر نے کچل دیا. باپ زخمی حالت میں، جب گھر ہم ان کے پاس گئے، ہم نے ان سے تعزیت کی تو اس نے کیا کہا کہ کھانا کھا کے جانا، میری بیٹی کی شادی کی بارات کا کھانا ہے. تو میں نے اس کی تیاری کی ہوئی تھی اور وہ اب میں اس کی فوتگی میں لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہوں. عبداللہ بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ یہ ڈمپر صرف کراچی میں چلتا ہے؟ یہ ڈمپر کے پی میں بھی چلتا ہے، پنجاب میں بھی چلتا ہے، سندھ میں بھی چلتا ہے. لیکن یہاں پر ایک، میں کہتا ہوں یہاں پر یہ ایک ظالم، میں نے یار یقین جانو آپ، مطلب آپ کہو گے کہ نہیں، میں آپ روڈ پر چلتے ہوئے خود بتاؤ، جب ڈمپر آپ دور سے دیکھتے ہو آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے؟ موت آتی ہے آپ کے دماغ کے اندر. یار اس شہر کے ساتھ اتنا ظلم کیا جا رہا ہے، مطلب ان کو روکے گا کون؟ کیا یہ اتنے طاقتور ہے؟ کیا یہ اتنے سٹرونگ لوگ ہیں کہ جو ان کو روک نہیں سکتا؟ یار اتنا بڑا اسٹیٹ ہے، اتنی بڑے ادارے ہیں یہاں پر، اتنے سارے لوگ ہیں، اور آئے روز لوگ. ابھی آپ نے بات کی 2025 کی، میں 26 کی بات کرتا ہوں. کتنے دن ہو گئے؟ 8 دن، ہفتہ ہو رہا ہے نا. 8 دن. ٹریفک حادثات کتنے ہوئے ہیں؟ 20 سے زائد ہو چکے ہیں. 20 سے زائد اب تک کے ٹریفک حادثات ہوئے صرف شہر کراچی کے اندر. اس شہر کو لاوارث بنا دیا. جنگل میں بھی ایسا قانون نہیں ہوتا جو اس شہر کے اندر اس وقت کیا جا رہا ہے. کیوں نہیں روکتے ہیں یار اس کو؟ کیوں کوئی بولنے والا نہیں ہے؟ کیوں؟ کیا ادارے نہیں ہیں؟ ادارے ہیں بھائی، پر روک تھام نہیں ہے.
یہ بہت زیادہ کوئی یہ میرے خیال سے اسٹیٹ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور لوگ ہیں کیا؟ بھائی دیکھیں ہم مسائل کو لے کے بیٹھیں گے نا تو مسئلے سے مسئلہ نکلتا جاتا ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ کراچی میں کوئی بندہ نکلتا ہے تو وہ ان سڑکوں کی وجہ سے ڈمپروں کے نیچے آ جاتا ہے, اس سے بچتے ہے تو گڈروں میں گر کے فوت ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے. میں کہتا ہوں اگر گڈر سے بھی بچ گیا تو آگے جا کے وہ ڈکیتی کے بین چڑھ جاتا ہے, اس کے موبائل چھیننے والے آتے ہیں, اس کی موٹر سائیکل چھیننے والے کچھ بھائی لوگ آتے ہیں, اس سے بھی نہیں بچ پاتے. کہاں جائے آخر کراچی کا شہری جائے تو کہاں جائے؟ مجھے بھائی کراچی کا شہری کا کراچی والوں کے ساتھ تو ظلم ہی ہے یہ. میں آپ سے مطلب یہی بات کر رہے تھے نا کہ وہ روڈ سے بچتا ہے گٹر میں جاتا ہے, گٹر سے بچتا ہے ڈمپر کے نیچے جا کے مرتا ہے, ڈمپر والے سے بچتا ہے ڈکیتوں کے آتے. آپ مجھے یہ بتاؤ, آپ کسی دوسرے شہر میں چلے جاؤ, وہاں پہ آپ رات کو, کراچی والوں کے ساتھ اکثر ہوتا ہے جب لاہور اسلام آباد جاتا ہے نا کوئی کراچی کا شہری, تو وہ موبائل جب چلا رہا ہوتا ہے پیچھے سے بائک آتی تو وہ موبائل جیب میں رکھ لیتے. کیوں بھائی؟ مائنڈ سیٹ بنا دیا. یہ کراچی ایسا نہیں تھا بھائی. یہ کراچی یہاں یہ روشنیوں کا شہر کیوں کہا جاتا تھا؟ کیونکہ روشنی تھی. یہ آدھی آدھی رات کو یہاں پہ شہری بیٹھا کرتے تھے, گھومنے نکل جایا کرتے تھے. زندہ دل لوگوں کا شہر ہے بھائی, مگر ابھی کیا کر دیا ہے؟ ڈکیتی مزاحمت پہ. آپ کو پتہ ہے پچھلے سال کتنے لوگ مارے گئے؟ صرف مزاحمت پہ 200 کے قریب لوگ مارے گئے. ڈکیتی اور اتنے ظالم ہیں. میں کہتا ہوں یار یہ ڈکیتوں کو روکنا کس کا کام ہے؟ یہ اداروں کا کام ہے. لیکن یہ ڈکیت اتنے دندناتے پھر رہے ہیں, کوئی نہیں پکڑا جاتا یار. ابھی پرسوں میں ایک نیوز دیکھ رہا تھا, باپ کہتا ہے کورنگی کا غالباً واقعہ تھا کہ بیٹے نے قسطوں پہ موبائل لیا تھا اور ڈکیتی مزاحمت میں مارا گیا. سوچو کسی باپ کا ایک بیٹا ہو اور وہ صرف اپنی, ظاہر سی بات ہے آپ کو موبائل اس وقت یار مہنگی ہے, بے روزگاری بہت زیادہ ہو گئی ہے. لوگ آپ دیکھتے ہیں نا, ایک بندہ ہے اس کی کچھ تنخواہ ہوتی ہے, وہ پیسے جوڑ جوڑ کر اپنے لیے اپنے پسند کی چیز خریدتا ہے, اور وہ بھی ایسا. اب تو یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار اگر تمہارا موبائل نہیں لوٹا تو تمہیں وہ کراچی والا ہی ہم نہیں مانتے. مطلب اس شہر کو کیا سمبل دے دیا یار. یہ وہ شہر نہیں تھا, اس شہر کو بنا دیا گیا ہے اور ان ظالموں نے بنایا ہے. اور اس شہر کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے نا, یہ بھی یہی ظالم لوگ کر رہے ہیں. اور اس کا حساب ایک نہ ایک دن میں کہتا ہوں نا عبداللہ بھائی, یہ لاوا پھٹے گا. اور یہ تب پھٹے گا جب کراچی والے اپنے لیے بولیں گے. اب کراچی والے بھی کیا کرے, وہ مظلوم ہے. وہ کراچی والا جب بھی آواز اٹھاتا ہے آپ دیکھتے ہو پھر کیا ہوتا ہے, آواز دبا دی جاتی ہے. کیونکہ طاقتور کو یہاں پہ ہاتھ کوئی نہیں ڈالتا, مظلوم پہ فوری ہاتھ ڈل جاتا ہے. ایسا ہی ہے. آپ کی مطلب میں کہتا ہوں کراچی کا نوحہ کس کے سامنے جا کے بندہ پڑے یہاں. تو میں پچھلے دنوں میں نے ایک بات کی, یہ کراچی زندہ لوگوں کا قبرستان بن چکا ہے. زندہ لوگوں کا قبرستان بنا دیا. دیکھیں جو کرنے کے کام ہے حکومت کے, اداروں کے, شہر کراچی کے جو حاکم ہیں ان کے, وہ اپنا وہ کام تو نہیں کر رہی, سڑکیں نہیں پرووائڈ کر رہی. البتہ جو سڑکیں بنی ہوئی اس کو بھی کھود کے چھوڑ لیا. باقی جس طرح باقی مسائل پہ ہم نے بات کی, یہ سارے کام نہیں کر رہی. کیا کام کر رہی ہے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کراچی میں؟ انکروچمنٹ کے نام پہ, یہ بھی ایک بزنس ہی ہے. اس پہ بھی کھل کے بات کریں گے آج. یہ بھی ایک ٹائپ کا بزنس ہے. اس میں کیا کیا جا رہا ہے, میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. شاہ لطیف ٹاؤن میں 2-3 دن پہلے انکروچمنٹ والے آئے, انہوں نے یہ ساری ترتیب کی اور جتنے بھی جگہ قبضے کی ہوئی تھی یا جو بھی تھی اس کو توڑ پھوڑ کر رہے تھے. تو ایک لڑکا ہے, نوجوان ہے, اس کی کیبن کو بھی انہوں نے الٹا دیا. وہ بندہ میرے پاس رات آیا اور کہتا ہے حماد بھائی, وہ بڑا ڈپریس ٹائپ کا اور پریشان ٹائپ کا تھا, اور کہتا ہے حماد بھائی میں ڈکیتی شروع کر رہا ہوں. میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا ہے, کیوں؟ تو اس شہر کا شہری ہے, پڑھا لکھا آدمی ہے, تو کیوں ڈکیتیاں شروع کر رہے, تیرا دماغ ٹھیک ہے, تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ کہتا ہے یار میں پہلے بے روزگار تھا, مجھے تانے ملتے تھے کہ تو بے روزگار ہے. کہتے ہیں میں نے اپنی ترتیب بنائی, کسی سے ادار پکڑ کے میں نے کیبن ڈال لی. میں اپنا کیبن چلاتا تھا, حلال روزی کماتا تھا. کہ اچانک آئے, کیبن الٹا کے چلے گئے, نہ کوئی نوٹس دیا نہ کچھ. انہوں نے کہا کہ آپ یہ اٹھا لو. کہتے ہم اٹھا کے کہیں اور لگا لیتے, کسی لیگل جگہ پہ لگا دیتے. یہ بھی ہم لیگل نہیں بیٹھے ہوئے تھے, اس کے بھی سمجھ جاؤ. تانے میں ہر چیز ہوتی تھی, آتے تھے وہ لے کے چلے جاتے تھے. وہ کہہ رہے آ کے الٹا کے لے گا, میں کہاں جاؤں, کیا کروں, میں ڈکیتیاں شروع کر دوں. یار اگر آپ نے بات کی نا انکروچمنٹ کی, میں کہتا ہوں جب بھی اگر کوئی اللیگل کام بھی اگر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, پہلے کیا دیا جاتا ہے؟ نوٹس دیا جاتا ہے. کسی بھی شہر کے اندر, کسی بھی ملک کے اندر, دنیا کے کسی قانون میں بھی. یہاں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ معاشی قتل عام ہو رہا ہے. یہ معاشی قتل عام. اب آپ کہیں گے کیسے, کیا یہ انکروچمنٹ ابھی لگی ہے؟ یہ انکروچمنٹ تو ایک وقت سے چلتی ہوئی آ رہی ہے, اور آپ کے KMC ان سے بھتہ لیتی ہے بھائی. ایسے ہی ہے. اس شہر کے اندر اجازت کے بغیر آپ مجھے کھڑے ہو کے دکھا دینا ایک دن, اور انکروچمنٹ ہو رہا ہے. کیا قبضہ مافیا نہیں ہے اس شہر کے اندر؟ کتنے قبضے ہو رہے ہیں یہاں پہ, کیا کبھی ان کو روکا گیا؟ اچھا انکروچمنٹ کی بات کرتے ہیں. ابھی گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا صدر کے اندر, وہ پوری صدر کی 340 کچھ دکانیں ان کو بند کر دیا. اکبر روڈ والی مارکیٹ کو پورا بند کر دیا. کیا یہ حل ہے بھائی؟
حل تو یہ نہیں ہے اس سے پہلے. اچھا اور یہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ انکروچمنٹ نا کچھ ٹائم کے لیے ہوتی ہے, اور اس کے بعد میں ایک ہوٹل والے کے پاس گیا, اور پچھلے دنوں جب گلبرگ اور ان علاقوں میں انکروچمنٹ چل رہی تھی, ان سے ایک بات کی تو انہوں نے کہا کہ 2 مہینے ہو گئے اور میرا ہوٹل بند ہے. میں نے کہا کتنے ملازم ہیں آپ کے پاس؟ کہتا ہے 35 ملازم ہیں میرے پاس جو کہ کام کرتے, جن کے گھر کا چولہا اس ہوٹل سے چلتا ہے, جہاں وہ ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے لوگ ہیں, دیہڑیاں ملتی ہیں ان کو. اب اگر وہ 35 بندہ یوں کہہ لو کہ وہ 2 مہینے کے لیے کام ان کا بند ہو گیا, کون ذمہ دار ہے؟ تو میں کہتا ہوں یہ معاشی قتل عام کر رہے ہیں بھائی جان. دیکھیں سیدھی سی بات یہ کہ یہ جو کرنے کے کام ہے وہ تو کر نہیں رہی ہے. انکروچمنٹ غریب بندہ ہے نا, غریب بندے کی آپ لوگوں کیوں, اگر جو یار روزی دے رہے ہیں, جو قبضہ مافیا ہے, ایک غریب آدمی کے پلاٹ پر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے, وہ طاقتور ہے, اس پر آپ ہاتھ نہیں ڈال رہے ہو. آپ ہاتھ کس پہ ڈال رہے ہو؟ آپ ایک غریب آدمی پہ ڈال رہے ہو جس نے کیا کیا ہوا ہے, باہر کیبن لگایا ہوا ہے, آپ اس کی کیبن الٹا کے جا رہے ہو. لیکن جس نے کسی غریب آدمی کے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہے اس کے خلاف آپ کیوں نہیں ایکشن لیتے؟ عبداللہ بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غریب پر تو آپ ڈال رہے ہو, قبضہ مافیا پہ آپ ہاتھ نہیں ڈالتے. کیوں نہیں ڈالتے؟ طاقتور ہے. ارے طاقتور آپ خود ہو بھائی, آپ خود ہو. میں اب سمجھنے والی بات ہے, انٹیریئر سے اٹھا کے ہم سندھ تک آتے ہیں تو آپ کوئی یقین جانے یہاں پر تو یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ اپنا گھر لیتا ہے, اور گھر لینے کے بعد اس کو اگر یہاں پہ اس کو گھر میں نہیں رہنا نا تو وہ کرائے پہ دیتا ہے, اگر کرائے پہ بھی اس کو نہیں دینا تو کسی کو بٹھا دیتا ہے. کیوں بٹھاتا ہے بھائی؟ یہاں پہ آگے کوئی قبضہ نہ کر لے. یہ قبضہ مافیا تو کھلا گھوم رہا ہے, ان کو کبھی یہ نہیں پکڑ پائے. پلاٹوں پہ قبضے کرنے والے کھلے گھوم رہے, ان کو کبھی نہیں پکڑنے میں آئے. اچھا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں دکانوں اور فلیٹوں پہ بھی قبضہ ہوتا ہے بھائی یہاں پر. تو اس شہر کے اندر تو کیا, اس شہر کے اندر اس ٹائم میں نے آپ کو کہا نا ان کی سونگنے کی حس بڑی تیز ہے, لیکن وہ جو بیچارہ پتارا لگایا ہوا ہے جس نے, وہ جس کو روزی نہیں مل رہی ہے, یہاں پہ کمپنیز آپ دیکھ رہے ہو شفٹ ہو رہی ہے یہاں سے, یہاں پر آپ دیکھتے ہو اتنی غربت ہو گئی ہے. کسی چورنگی پہ گئے ہو کبھی آپ نے دیکھا بائکیں والوں کا کتنا ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے. ارے بھائی یہاں پہ روزی نہیں مل رہی ہے. کراچی کا نوجوان در بدر بھٹک رہا ہے, ڈگری ہاتھ میں لے کے گھوم رہا ہے, آفیسز کے چکر لگا رہا ہے, سیویاں بنا رہا ہے, کبھی کسی ایک ادارے میں جاتا ہے, کبھی کسی دوسرے ادارے میں جاتا ہے, کبھی کسی تیسرے ادارے میں جاتا ہے. نوکری یہاں پر نہیں ملتی, میرٹ کی بنیاد پہ نہیں ملتی ہے. تو سوچو پھر وہ شہری کیا کرے گا؟ وہ شہری یہی کرے گا نا یار, اٹھ جائے گا کہیں پہ میں یار اپنے لیے کوئی ٹھیلا لگا لوں, کہیں پہ یار میں جا کے کچھ کام کروں. لیکن اس کے بعد آئیں گے یہ ظالم لوگ ہوتے ہیں ایسے جو اٹھتے ہیں اور پھر اس کے بعد فوری گرا دیتے ہیں, یار آپ آ جاؤ, نوٹس دے دیں آپ, یا پھر کوئی کسی کام کا نا ایک ایس او پی ہوتی ہے کسی بھی چیز کی, آپ سمجھا دو بھائی اس کام کی یہ ایس او پیز ہے, اس طریقے سے آپ یہ کام کریں تو پھر ٹھیک ہے کرتا رہے. اب آپ دیکھیں نا یار اس شہر کے اندر سب سے بڑا مارکیٹوں کے باہر آپ نے دیکھا ہوگا نا دنیا میں پارکنگیں بنی ہوئی ہوتی ہے, گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہے, چارج پارکنگ ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ یہاں پہ انلیگل پارکنگ جو ہوتی ہے اس کے پیسے بھی کدھر جاتے ہیں. پیسہ جب سب آپ کی جیب میں آ رہا ہوتا ہے, ٹھیکے ہوتے ہیں بھائی جان, باقاعدہ ٹھیکے ہوتے ہیں, لاکھوں میں بکتے ہیں بھائی یہ ٹھیکے. میں کہوں گا آپ نے کم بتائیں, کروڑوں میں ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے بالکل. میں یہ کہتا ہوں نا کہ جو انکروچمنٹ ہے, وہ جو روڈوں پر آپ کو گاڑیاں نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے, اس ٹریفک کے نظام کو بہتر کرنا, اس کو مطلب یہ ساری چیزیں اب آپ میں کہتا ہوں نا کے ایم سی کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہے, یہ بلدیات کے سارے جو کام ہوتے ہیں اس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہے, تو یہ بھی انہی کے ذمے آتا ہے. نہیں کرتے بدقسمتی سے. شہر کے اندر پتہ ہے کیا, تیرا کام میرا کام, میرا کام تیرا کام, اور کام وہیں پر رلتا کون ہے؟ رلتا کراچی کا شہری ہے. رلتا کون ہے؟ رلتا وہ بندہ ہے جو بیچارہ اپنا روزگار کما رہا ہے. رلتا وہ ہے جو بیچارہ کیا کرتا ہے, اس شہر کے اندر رہ رہا ہے. بدقسمتی ہو گئی ہے اس شہر کے لیے. یہ شہر ریونیو جنریٹ کرتا ہے. میں کہتا ہوں نا, آپ بات کرتے ہو صرف ایک مارکیٹ وہ اتنا ٹیکس دیتی ہے نا کہ آپ کی میری سوچ ہے, فگر میں تو ہم بات ہی نہیں کرتے نا یار کراچی کے لیے. اسامہ بھائی آپ نے ابھی ریونیو جنریٹ کرنے کی بات کی اور یہ ساری چیزوں کی بات کی, میرے ذہن میں اور کراچی کا پروجیکٹ آ گیا, سیف سٹی پروجیکٹ. یار سیف سٹی کتنے چالان ہوئے پچھلے 1 مہینے میں کراچی والوں کے؟ آپ نے بھی لاگت دیکھی, کروڑوں روپے کے چالان, کروڑوں کے چالان تھے یار. یہ کیمرے چالان کے لیے لگائے گئے تھے. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے وہ المعروف بن جاتی ہے. ایک چیز, ایک ادارہ بنتا ہے, کچھ بھی بنتا ہے, اس کو نا ایک سلوگن دے دیا جاتا ہے. اب یہ سیف سٹی کیمرہ پروجیکٹ, اب المعروف کیا ہو گیا؟ ای چالان والے کیمرے. ایسے ہی ہے. کروڑوں روپے اس وقت کمائے گئے اس سے. تو کیا یہ کروڑوں روپے کراچی کے شہر پہ, کراچی کے انفراسٹرکچر پہ, کراچی کے ڈیولپمنٹ پہ یہ لگیں گے؟ نہیں لگیں گے بھائی. اور یہ سیف سٹی کیمرہ لگے نا, ان سیف سٹی کیمراز کا کیا کام ہے؟ کیا کام ہوتا ہے اس کا؟ بھائی جو وارداتیں ہو رہی ہے, جو چوریاں ہو رہی ہیں, بھائی میں یہ کہتا ہوں
गटर में लोग मर गए, नहीं पकड़ा इन्होंने, डंपर के नीचे आके मर गया, नहीं पकड़ा, डकैतों ने आके मार दिया, नहीं पकड़ा। यार हम देखते हैं शहर के अंदर वारदातें होती है, नहीं पकड़े जाते हैं, शहर के अंदर ट्रैफिक के हादसा इतने होते हैं, नहीं पकड़े जाते। क्या फायदा इस सेफ सिटी कैमरा का यार? मेरी बात सुने, आपने तो ये बात है कि चलो ठीक है, कराची के शहरी की बाइक चोरी होती है, बाइक नहीं पकड़ी जाती सेफ सिटी कैमरा से, बल्कि उस बाइक का चालान आता है शहरी के घर पे। आप ये गाड़ी चोरी हो गई, गाड़ी नहीं मिली, लेकिन गाड़ी का चालान आ गया घर पे। अरे भाई वो अभी क्या ये चालानों से कराची वाले मतलब घबराएंगे? नहीं भाई, चालान आप दो, शौक से दो आप चालान। सड़कों को तो ठीक करो, किस सड़क पर वो गाड़ी चलाए। आपने शुरू में बात की थी ना इंफ्रास्ट्रक्चर की, रोडों की बात की थी आपने, गटर के ढक्कन की बात की, आप जो सारी चीज़ें कर रहे थे। तो ये बताओ कि आप, ये हम कहते हैं बुरी चीज़ नहीं है, कराची वाले अब खुले दिल से चीज़ों को कबूल करने वाले लोग हैं, लेकिन उससे पहले जो करने का काम है वो तो करो। जिस रोड पर आपने कैमरे लगाए उस रोड की हालत तो ठीक करो, जहां से रोज गुजरती है हमारी माए बहनें, स्टूडेंट गुजरता है यार, यहां से आप देख लो काम करने वाले लोग जाते हैं यहां पर। अब दूसरी मसला ये है ना कि इस शहर के अंदर वो इन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल का चालान इतना, गाड़ी का चालान इतना और इसका चालान इतना। भाई खुशी से दे देंगे, आप डंडे की जोर पर दिखाना चाह रहे हैं ना, फिर आप कम से कम रोडों की हालत ठीक कर ले। आप अपने मंसूबे पहले पूरे कर लें, उसके बाद लगा ले। अच्छा मजे की बात तो ये होती है ना, जाओ ना लगाओ इस सेफ सिटी कैमरा को। मैं बल्दिया की बात कर रहा हूँ, मैं लियारी की बात कर रहा हूँ, मैं ओल्ड सिटी एरियाज की बात कर रहा हूँ, मैं कराची के एक कोने से उठा के दूसरे कोने और दूसरे कोने से उठा के तीसरे कैमरे पे इलाके पर लेके जाता हूँ ना, तो उधर आप जरा सेफ सिटी कैमरा लगाएं। क्यों नहीं लगाएंगे? एक्सपोज हो जाओगे वहां पर, क्योंकि आपने शहर को कुछ दिया ही नहीं है। जब शहर को कुछ नहीं दिया तब आपके, मैं कराची वाले भी यार बड़े भोले हैं, वो कहते हैं चलो यार कोई नहीं, लगा दिया। वो ना वो किसी भी चीज को, हम तो यहाँ पे जंग को भी जो है ना मजाक में ले लेते हैं ऐसे ही हम तो जंग को भी मजाक में ले लेते हैं। सेफ सिटी कैमरा क्या है यार? आप जो है ना डंपर से कुचलने वाले उन ड्राइवर, उन कातिलों को पकड़े जो कराची के शहरियों को मार रहा है, लेकिन आप उन्हें नहीं पकड़ेंगे क्योंकि आप एक नाकिस कारकर्दगी जो होती है आपकी वो चल रही है आपकी। उसामा भाई देखिए, आपने कहा ना कि कराची वाले देने वाले लोग हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें भी ज़्यादती हो रही है। लाहौर के साथ मुकाबला किया जा रहा है ना, पंजाब के साथ मुकाबला करके ये चालान का सिस्टम मुतारिफ करके। पंजाब में 5 साल पहले से ही चालान हो रहे हैं, लेकिन क्या हो रहे हैं, मोटरसाइकिल का चालान 200 रुपये होता है, यहाँ पर कितना हो रहा है? 5000 रुपये। अक्सर ना लोग एक बात करते हैं, एक बात होती है कि यार हम ना पंजाब से, लाहौर से कितने साल पीछे। अरे भाई हम पीछे नहीं थे, ये कर दिया गया हमें पीछे, और बड़ी प्लानिंग के तहत किया है। क्यों है यार? एक बात है, चलो यार दुनिया में होता है, लोग करप्ट होते हैं, चोर होते हैं, वो मतलब सब कुछ करते हैं, लेकिन शहर के लिए कुछ ना कुछ तो वो लगाते हैं ना। आपने कंपेयर कर, अबे भाई कराची को किसी सूबे, किसी शहर से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ये कराची आपका पाकिस्तान चलाने वाला शहर है, लेकिन इस शहर के साथ जुल्म क्या किया जा रहा है? इस शहर के साथ यही जुल्म किया जा रहा है जो सारी बातें आपने की कि अगर वहां 500 का है तो यहाँ 5000 का है। अबे कारोबार तुम दे ही नहीं रहे हो। यहाँ पर आप लोगों की इंक्रोचमेंट के नाम पर उनका जो रोजगार का जरिया उसको आप खत्म कर रहे हो। वो जो जमा पूंजी करके अपने लिए कोई जगह खरीदता है उस पर कब्जा हो जाता है। तो यार ये कहाँ से आप बात कर रहे हो कि यार हम जो है ना कराची के शहरियों को फैसिलिटेट कर रहे हैं? फैसिलिटेट नहीं कर रहे हो, माजरत के साथ आप पागल बना रहे हो, मामू बना रहे हो। फिर हम क्यों किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे सूबे के साथ खुद को कंपेयर करें? अबे भाई ये कराची है, इतना बड़ा ये शहर है, और मैं कहता हूँ ना कराची रोशनियों का शहर, कराची माशी हब, कराची जो है ना वो यहाँ आप भी देख लेना, आप किसी दूसरे शहर में जाए ना, किसी दूसरे सूबे में जाए तो वो क्या रोजगार कमाने के लिए कहाँ जाता है? कराची आता है ना। वो लाहौर इस्लामाबाद को तरजीह पहले नहीं देगा, वो कराची को तरजीह देगा। तो मैं कराची का शहरी, मैं किसी और शहर से अपने आप को क्यों तरजीह दूं भाई? नहीं, कराची भाई अब भी बदल सकता है अगर यहाँ पे कानून के मुताबिक और यहाँ पे अदल और इंसाफ के साथ ये अपना काम करे और अपनी करप्शन को छोड़ के कुछ वक्त के लिए कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये दिल से काम करे, कराची ठीक हो जाएगा। भाई जान नहीं करेंगे। हमारी पॉडकास्ट काफ़ी लंबी होती जा रही है, मैं एक आखिरी बात की तरफ आऊँगा। आखिरी ग्रैंड ऑपरेशन कराची में, एक कराची का मस्बत चेहरा है, अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, जो नशे के आदी लोग हैं उनको पकड़ भी रहा है। उसके बाद रिहैब सेंटर में जब उसको बेचते हैं, वो रिहैब सेंटर किसके? आपको गवर्नमेंट का कोई रिहैब सेंटर दिखता है? नहीं, वो फलाही इदारों के रिहैब सेंटर में जाके लोगों को दाखिल करवाता है। क्या ये हुकूमती इदारों की, बल्दियात की, कराची के ऊपर जो हाकिम है, जो हुकूमत कर रही है, उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है? अब्दुल्ला भाई मुझे ये बताओ,
میں نے آپ کو پھر کہا دنیا میں کہاں فلاحی ادارے ملک چلاتے ہیں؟ یہ کراچی، یہ پاکستان اور خاص کر کراچی. آپ دیکھتے ہو نا کہ کراچی اتنا ملک میں کہیں پر کچھ بھی مسئلہ آتا ہے نا تو سب سے پہلے اہل کراچی ہے، یہ اہل خیر کا شہر ہے. سب سے زیادہ کھلے دل، سب سے زیادہ جو صدقہ کرنے اور زکوٰۃ دینے والے اور ٹیکس دینے والے یہ کراچی ہے، یہ کراچی کے شہری ہیں. یہاں پہ اتنے بڑے بڑے فلاحی ادارے ہیں جو انٹیریئر سندھ میں، جو پنجاب میں، جو کے پی میں، بلتستان میں، گلگت میں، آپ اٹھا لیں کہیں پر بھی یہ فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں. میں آپ کی سوال کی طرف ہی آ رہا ہوں، لیکن یہ کام فلاحی اداروں کا، فلاحی ادارے کیوں کام کرتے ہیں؟ یہ لوگ جب یہ کام نہیں کرتے تب جا کے فلاح، ورنہ ان کو کیا ضرورت یار. یہ تو ایسے لوگ ہیں اس معاشرے کے اندر جو درد دل رکھنے والے، جو مطلب جن کے دل میں عوام کا درد ہے تو وہ اٹھتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں عوام کی خدمت کے لیے کوشاں رہتے ہیں، لیکن ان کے وہ کیا کہتے ہیں جسم میں دل ہی نہیں ہے، دھڑکتا ہی نہیں ہے. دوسری بات آپ نے کی گرینڈ آپریشن کی. بھائی منشیات آ کہاں سے رہی ہے؟ منشیات بک کیوں رہی ہے بھائی؟ ری ہیب سینٹر تو بڑی دور کی بات ہے، یہاں تو ری ہیب سینٹر کی آپ بات کرتے ہیں، وہ بھی فلاحی ادارے چلا رہے ہیں. چلے یار اگر آپ منشیات نہیں روک سکتے ہو کہ یار یہ ایک بہت بڑا عالمی مسئلہ ہے یا اور دیگر چیزیں ہیں، منشیات کے روک تھام کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، تو جو ری ہیب سینٹر ہے وہ بھی فلاحی ادارے چلا رہے ہیں. اور اس کی بعض اوقات ایسے ادارے بھی، اب تو وہ کاروبار کا ایک ذریعہ بھی بن گیا ہے. لیکن یہ کام کس کا ہے؟ یہ گورنمنٹ کے کرنے کا کام ہے، مگر وہ بھی فلاحی ادارے چلا رہے. چلو یار ایک ری ہیب سینٹر سے ایک بندہ جاتا ہے، وہ اپنی طرف سے کام کر رہا ہے، وہ جا کے اپنے آپ کو سیٹ کر لیتا ہے، وہ اس کے گھر والے. ایسے بہت سے کیسز میں کراچی میں دیکھتا ہوں، کراچی کے پڑھے لکھے نوجوان، ٹیلنٹڈ نوجوان، ایسے نوجوانوں کو ہم نے دیکھا ہے جو معاشرے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتے تھے، منشیات نے ان کو تباہ کر دیا ہے. ہمارے نوجوانوں کے جسم میں، ان کی رگوں میں وہ خون، وہ زہر اس وقت دوڑ رہا ہے نا کہ وہ آپ کی اور میری سوچ ہے. اور پھر پریشان کون ہوتا ہے؟ پریشان ہوتا ہے باپ، پریشان ہوتی ہے ماں، پریشان ہوتا ہے ان کے گھر والے، پریشان ہوتے ہیں. لیکن روک تھام کے لیے کچھ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ کیونکہ یہاں پہ اسٹیٹ، یہاں کی جو حکومت ہے، یہاں کے جو ادارے وہ ناکام ہو چکے ہیں. اور ان کی میں سمجھتا ہوں نا، یہ جو ماں باپ ہے اور یہ جو مرنے والے، آپ دیکھ لو نا کسی پل کے نیچے، کسی بھی روڈ پر اگر آپ جاتے ہو تو وہاں پہ نیچے آپ کو ایسا جوان ملے گا کہ آپ کی سوچ دنگ رہ جائے گی. اسامہ بھائی، ہم نے کراچی کے مسائل پر بات کرنا شروع کی. کراچی کا مسئلہ ایک دو سینکڑوں مسائل نہیں ہے، کراچی کے ہزاروں مسائل ہیں. لیکن کراچی میں آ کے سیاست چمکائی جاتی ہے، کبھی نعرہ لگایا جاتا ہے حل صرف جماعت اسلامی کراچی میں، کبھی نعرہ لگایا جاتا ہے روٹی کپڑا مکان. تو کراچی کے ان مسائل کا حل کیا ہے؟ یہ سیاست تو اس کا حل نہیں ہے، اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں بھائی، جب آپ سیریس ہو جاؤ گے نا تب اس کا حل بھی نکل آئے گا. اس شہر کے اندر، اس شہر کی بدقسمتی پتہ ہے کیا ہے؟ اس شہر کی بدقسمتی یہ ہے، یہاں پہ جو رول کرنے والے لوگ ہیں نا، یہاں پہ جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یا پھر وہ پارٹیاں جو آپ نے کہا کہ حل یا پھر روٹی کپڑا مکان، ابے روٹی تو چھین لی، مکان تو چھین لیا، اور کپڑا تو اس کے جسم پر ہے ہی نہیں. یا یہ شہری کس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہا ہے. آپ نے حل کی بات کی، تو حل صرف یہی ہے، جب آپ اس شہر کو اپنا شہر ماننے لگیں گے، یہاں کے لوگوں کو اپنا ماننے لگیں گے، اور آپ اپنے دل کو صاف کریں گے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ شہریوں کے لیے جب سوچیں گے نا تو اس کا حل مل ہی جائے گا. اور ذمہ دار کون ہے؟ تو ذمہ دار یہی لوگ ہیں بھائی، جنہوں نے اس شہر کا بیڑا غرق کر دیا ہے، جنہوں نے اس شہر کے ساتھ وہ ناروا سلوک کیا ہے نا کہ آپ کی اور میری سوچ ہے. دوسرا حل عوام کی طرف سے بھی یہی ہے کہ بھائی اب کراچی کے شہریوں کو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی. اگر آپ اپنے لیے حق نہیں اٹھاؤ گے، آج میں کسی کے لیے نہیں بول رہا نا تو کل میرے لیے بھی کوئی نہیں بولے گا. آج کوئی مر رہا ہے نا، میں اس کے خلاف نہیں بول رہا، کل میں مروں گا، کل کوئی اور مرے گا، ہمارے خلاف بھی کوئی نہیں بولے گا بھائی. کیونکہ ہمارے ضمیر اس وقت کیا مردہ ہو چکے ہیں کیا؟ نہیں بھائی، جب تک کراچی کے لوگ، جب تک اس شہر کے لوگ اپنے لیے بولیں گے نہیں، جب تک اس کسی بھی مسئلے کو آپ لے لیں، جب تک آواز نہیں اٹھے گی اور ان لوگوں کو اگر نہیں منتخب کرے گی کہ جو سمجھتے ہیں کہ یار یہ با کردار ہے، با اخلاق ہے اور دیانت دار لوگ ہیں، ان کو جب یہ سلیکٹ کرے گی، ان کو یہ اپنا ووٹ دے گی، تب جا کے کراچی کے مسائل حل ہوں گے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے کے آئیں جو اس شہر کا سوچے، جو ان شہریوں کا سوچے، جو اس ملک کا سوچے، جو یہاں کی عوام کا سوچے، جو یہاں کے ڈیولپمنٹ کا سوچے، یہاں کے بچوں کے مستقبل کا سوچے. یار بس اتنی سی میں بات کروں گا. ناظرین، جیسے کہ آپ نے دیکھا اور سنا کہ کراچی کا نوجوان دیکھ بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے اور سوال بھی اٹھا رہا ہے.
شہر کراچی ایسا نہیں تھا. شہر کراچی کو اس طرح بنایا گیا ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہر کراچی پر ایسے لوگوں کو حاکم بنائے جو اس شہر کے لوگوں کا اور اس شہر کا درد دل میں رکھنے والا ہو, اسی شہر میں سے ہو, اسی شہر کا رہنے والا ہو. اگر آپ کو ہماری یہ پوڈ کاسٹ پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.